بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمحہ بلحمہ، دوسری قسط واقعہ فیل کے حوالے سے۔ ابرہہ بادشاہ کا انجام قرآن پاک کی روشنی میں۔ ابرہہ نے جب خانہ کعبہ پر ہاتھیوں کی فوج سے حملہ کیا تو اس کا کیا انجام ہوا، آپ خود ملاحظہ فرمائیے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 روز قبل اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، جو سیرت اور تاریخ میں معروف اور مشہور ہے، اور قرآن کریم میں اس کے بارے میں ایک خاص صورت نازل ہوئی۔ مفصل قصہ کتب تفاسیر میں مذکور ہے۔ مختصر یہ ہے کہ نجاشی شاہ بادشاہ کی جانب سے یمن کا حاکم ابرہہ نامی تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ تمام عرب کے لوگ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے یہ چاہا کہ عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالی شان عمارت بناؤں جو نہایت مکلف اور مرصع ہو، تاکہ عرب کے لوگ سادہ کعبہ کو چھوڑ کر اس مصنوعی پر تکلف کعبہ کا طواف کرنے لگیں۔ چنانچہ یمن کے دارالسلطنت مقام صنعاء میں ایک نہایت خوبصورت گرجا بنایا۔ عرب میں جب یہ خبر مشہور ہوئی تو قبیلہ کنانہ کا کوئی آدمی وہاں آیا اور پخانہ کر کے بھاگ گیا۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ عرب کے نوجوانوں نے اس کے قرب و جوار میں آگ جلائی ہوئی تھی، ہوا سے اڑ کر اس گرجا میں لگ گئی اور گرجا جل کر خاک ہو گیا۔ ابرہہ نے غصہ میں آ کر قسم کھائی کہ خانہ کعبہ کو منہدم و مسمار کر کے ہی سانس لوں گا۔ اسی ارادے پر مکہ پر فوج کشی کی۔ راستہ میں جس عرب قبیلہ نے مزاحمت کی اس کو تہ کیا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچا۔ لشکر اور ہاتھی بھی ہمراہ تھے۔ اطراف مکہ میں اہل مکہ کے مویشی چرتے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے وہ مویشی پکڑے جن میں 200 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب کے بھی تھے۔ اس وقت قریش کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی عبد المطلب تھے۔ جب ان کو ابرہہ کی خبر ہوئی تو قریش کو جمع کر کے کہا کہ گھبراؤ مت، مکہ کو خالی کر دو، خانہ کعبہ کو کوئی منہدم نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ بعد ازاں عبد المطلب چند رؤسائے قریش کو لے کر ابرہہ سے ملنے گئے۔ اندر اطلاع کرائی۔ ابرہہ نے عبد المطلب کا نہایت ہی شاندار استقبال کیا۔ حق جل شانہ نے عبد المطلب کو بے مثال حسن و جمال اور عجیب عظمت و ہیبت، وقار اور دبدبہ عطا فرمایا تھا، جس کو دیکھ کر ہر شخص مرعوب ہو جاتا تھا۔ ابرہہ عبد المطلب کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور نہایت اکرام اور احترام کے ساتھ پیش آیا۔ یہ تو مناسب نہ سمجھا کہ کسی کو اپنے تخت پر اپنے برابر بٹھائے، البتہ ان کے اعزاز و اکرام نے یہ کیا کہ خود سے تخت سے اتر کر فرش پر ان کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ اثناء گفتگو میں عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے متعجب ہو کر کہا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ تم نے مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں کلام کیا، اور خانہ کعبہ جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین اور مذہب ہے، اس کے بارے میں تم نے کوئی حرف نہیں کہا۔ عبد المطلب نے جواب دیا، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کا سوال کیا، اور کعبہ کا خدا مالک ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچائے گا۔ ابرہہ نے کچھ سکوت کے بعد عبد المطلب کے اونٹ واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے اور قریش کو حکم دیا کہ مکہ خالی کر دیں، اور تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کی نظر کر دیا، اور چند آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر حاضر ہوئے کہ سب گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ عبد المطلب دعا سے فارغ ہو کر ماں اپنے ہمراہیوں کے پہاڑ پر چڑھ گئے، اور ابرہہ اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے بڑھا۔ یکا یک بحکم خداوندی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول نظر آئے۔ ہر ایک کی چونچ میں اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں جو دفعتاً لشکر پر برسنے لگیں، اور خدا کی قدرت سے وہ کنکریاں گولی کا کام دے رہی تھی، سر پر گرتی تھی اور نیچے نکل جاتی تھی۔ جس پر وہ کنکری گرتی تھی وہ ختم ہو جاتا تھا۔ غرض یہ کہ اس طرح ابرہہ کا لشکر تباہ اور برباد ہوا۔
ابرہہ کے بدن پر چیچک کے دانے نمودار ہوئے، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور بدن سے پیپ اور لہو بہنے لگا، جن کے بعد دیگرے ایک ایک اس کا کٹ کٹ کر گرتا جاتا تھا۔ بالآخر اس کا سینہ پھٹ پڑا اور دل باہر نکل آیا اور اس کا کام آخر ہوا۔ جب سب مر گئے تو اللہ رب العزت نے ایک سیلاب بھیجا جس نے ان سب کو بہا کر دریا میں لے گیا۔ اس زمر میں ایک بات ضروری سمجھتا ہوں، ارحاس کے بارے میں یہ ایک آسمانی نشانی نبی آخر الزمان کی آمد کا غیبی اشارہ اور غیبی اعلان تھا۔ قریش کی غیبی نصرت اور حمایت فقط اس لیے تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو عنقریب اس عالم میں آنے والے ہیں یا ان کا قبیلہ اور کنبہ ہے اور اللہ کے قبیلہ کے متولی اور محافظ ہیں، اس لیے بطور خلق عادت ان کی مدد فرمائی۔ اور مذہبی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو شاہ حبشہ اور شاہ یمن قریش مکہ سے بہتر تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قریش مکہ مشرک اور بت پرست تھے، اور اہل یمن اور اہل حبشہ اہل کتاب اور عیسائی تھے۔ معلوم ہوا کہ قریش کی غیبی نصرت اور بیت اللہ کی فوق العادت حفاظت، یہ سب حضور پر نور کی ولادت باکرامت کی برکت اور بشارت تھی۔ دعوی نبوت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر جو امر خارق عادت ظاہر ہوئے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور جو خوارق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے قریب ظاہر ہوں وہ ارحاس کہلاتے ہیں۔ ارحاس کے معنی بنیاد کے ہیں، چونکہ اس قسم کے خوارق نبوت کے مبادی اور مقدمات ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ارحاس کہتے ہیں۔ ابرہ کی لشکر کشی اور پھر اس کی تباہی اور بربادی کا یہ واقعہ ماہ محرم الحرام میں پیش آیا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا زمانہ بالکل قریب آ چکا تھا۔ اس زمانہ میں جو اس قسم کے خوارق ظاہر ہوئے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ارحاسات یعنی علامات اور نشانات تھے۔ اس واقعہ کے 50 یا 55 روز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ظہور میں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد اپنے اپنے زمانہ کے عقلاء، حکماء اور سادات اعظام اور قائدین اکرام تھے۔ فہم و فراست، حسن صورت، حسن سیرت، مکارم اخلاق، محاسن اعمال، حلم اور بردباری اور جود و کرم و مہمان نوازی میں یکتا زمانہ تھے۔ ہر عزت و رفعت اور سیادت اور وجاہت کے مأویٰ اور مرجع تھے، اور سلسلہ نسب کے آباء اکرام میں بہت سو کے متعلق احادیث مرفوعہ اور اقوال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے معلوم ہو چکا کہ ملت ابراہیمی پر تھے، جیسا کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ اور جن آباء و اجداد کی ملت ابراہیمی پر ہونے کی احادیث میں تصریح نہیں، ان کے احوال ان کی صحیح الفطرت اور سلیم الطبیعت ہونے پر صراحتاً دلالت کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ عزیز قارئین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا